السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سورہ نور کی آیت ہے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جو شخص پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اسے دنیا میں نقد انعام ملتا ہے کہ اس کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ پاک دامنی کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت پیش کی کہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شبہ ہے، یہ بات میرے لیے سخت اذیت اور پریشانی کا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کرو گے تو لوگ تمہاری عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ زناکار شخص فقط فحش عمل ہی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کا مقروض ہو جاتا ہے، اور یہ قرض اس کے اہل خانہ یا اولاد میں سے کوئی نہ کوئی چکا دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر کوئی شخص زناکاری بدکاری کرتا ہے تو اس کا قرض اس کے گھر والوں کو چکانا پڑتا ہے، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی یا اس کی بیٹی، یعنی یہ غلطی کرتا ہے اور اس کا قرض اس کے اہل خانہ یا اولاد میں سے کوئی نہ کوئی چکا دیتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ گناہ کی سزا اس عمل کے جنس سے ہوا کرتی ہے، پس جو شخص دوسروں کی عزت برباد کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اشعار ہیں، پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمان کے لائق نہیں۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے اس کو قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی، اس کو جان لے۔ جو زنا کرے اس سے زنا کیا جائے گا اگرچہ اس کی دیوار سے۔ اے شخص اگر تو عقل مند ہے تو اس کو جان لے۔ تفسیر روح البیان میں ایک قصہ منقول ہے کہ شہر بخارا میں ایک جویلر کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک پانی پلانے والا ان کے گھر 30 سال تک پانی لاتا رہا، بہت بااعتماد شخص تھا۔ ایک دم اس سقا یعنی پانی پلانے والے نے پانی ڈالنے کے بعد اس جویلر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت غمزدہ ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی، یعنی 30 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اس بار اس نے شہوت سے ہاتھ کو دبایا اور چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران جویلر کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو جویلر کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ جویلر نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے آئی، جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا، میں نے اس اجنبیہ کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا، یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہٰذا اس پانی پلانے والے نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر قرض چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، البتہ یہ مجھے ضرور بتانا کہ کل پانی پلانے والا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن
پانی والا جو ہے پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے جویلر کی بیوی سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، کل شیطان نے مجھے ورگلا کر برا کام کروا دیا، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ جویلر نے غیر عورتوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی تو غیر مردوں نے اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنا چہرہ کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا تو شرم و حیا کے مارے نگاہیں پھیر لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کی حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ دیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا، پس میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہمیں مندرجہ والا واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے طمع ہو جائے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ غیر مردوں کی طرف نظر اٹھانا ہی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات کہ اگر کسی نے پہلے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت کی ذلت سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔